السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اس حدیث کا مفہوم کل واضح ہو چکا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی محبت رکھنے والا شخص اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات سے محبت فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے کراہت رکھنے والا شخص اس درجے تک گر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات سے کراہت فرماتا ہے. اس سے مراد موت کی محبت یا کراہت نہیں ہے، کیونکہ موت کی ناپسندیدگی ایک فطری معاملہ ہے. ہر شخص زندہ رہنا چاہتا ہے، لمبی زندگی کی خواہش ہوتی ہے. یہ معنی نہیں کہ موت کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے اور موت کی کراہت اللہ تعالیٰ کی کراہت کی دلیل ہے، بلکہ اس حدیث میں جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی محبت یا کراہت کا ذکر ہے، یہ ایک خاص مرحلے پر، اور یہ نتیجہ انسان کے اعمال کا ہے. ایک انسان نیک عمل کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جب اس کا آخری وقت آتا ہے تو فرشتے اسے اس کے مستقبل سے آگاہ کر دیتے ہیں کہ تیرا ٹھکانہ جنت ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی محبت ہے. تو اب وہ چاہتا ہے کہ جلد از جلد موت واقع ہو جائے اور میں اللہ تعالیٰ سے جا ملوں، تاکہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور اس کی کرامتیں ہیں ان سے فیض یاب ہو سکوں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کی ملاقات چاہتا ہے اور اس سے محبت فرماتا ہے. اور یہ چیز انسان کے اعمال صالحہ کی بنا پر پیدا ہوئی. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ارادہ خیر فرما لیتا ہے تو اس بندے کو استعمال کرتا ہے. صحابہ نے پوچھا وما یستعملہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوفقہ لعمل صالح ثم یقبضہ علیہ، کہ اللہ رب العزت اسے نیک اعمال کی توفیق دے دیتا ہے اور وہ نیک اعمال شروع کر دیتا ہے، اور نیک اعمال کرتے کرتے اپنے رب سے جا ملتا ہے. تو یقیناً یہ نیک اعمال جن پر انسان کا خاتمہ ہو اور وہ انسان کے لیے بشارت کا باعث ہے، اور جب قرب موت یہ بشارت مل جاتی ہے تو پھر زندگی کا ایک ایک لمحہ انسان پر بھاری گزرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جلد اپنے رب سے جا ملوں
تاکہ اس کی محبتوں، اس کی عنایتوں اور اس کی کرامتوں سے مستفید اور محظوظ ہو سکوں، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے کی ملاقات چاہتا ہے، اور بندے کا اس مقام پر پہنچنا اس کے اعمال صالحہ کی بنا پر۔ اور دوسرا انسان وہ ہے جو برے اعمال کرتا ہے، بالآخر جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اس کے سامنے اس کا مستقبل کھول دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی صورت میں، اس کے غیظ و غضب کی صورت میں، اس کے انتقام کی صورت میں ہوتا ہے۔ اب وہ انسان موت کیسے چاہے گا؟ اس عذاب میں اپنے آپ کو جھونکنا کیسے چاہے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے کی ملاقات کو ناپسند فرماتا ہے اور اس سے کراہت فرماتا ہے۔ لیکن موت تو ایک اٹل حقیقت ہے، اور ایک ایسی حقیقت ہے جو ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگی، اور بالآخر وہ بندہ موت کا شکار ہو کے اپنے انجام بد تک پہنچ جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ موت کی پسندیدگی یا ناپسندیدگی یہ مراد نہیں ہے۔ ہر بندے کے دل میں لمبی زندگی کی حرص ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے۔ ایک انسان اگر صحت مند ہو تو بیماری سے کراہت کرتا ہے، اور اگر بیمار پڑ جائے تو موت سے کراہت کرتا ہے، یعنی بیماری کی حالت میں بھی زیادہ جینے کی تمنا کرتا ہے کہ موت نہ آ جائے۔ تو مراد اس سے ایک خاص وقت کی کراہت اور محبت ہے، اور وہ ہے وقت اخیر، جب ملائکہ اس کے سامنے اس کے مستقبل کو کھول دیتے ہیں۔ اگر وہ اچھائی کی صورت میں ہو تو اللہ تعالیٰ سے جلد ملاقات کی خواہش اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے جا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے، اور اگر اس کے اعمال برے ہوں اور اس کا مستقبل عذاب علیم کی صورت میں اس کے سامنے کھول دیا جائے تو پھر وہ مرنے سے بھاگے گا، نفرت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو بھی ایسے بندے کی ملاقات ناپسند ہے، لیکن موت ایک اٹل حقیقت ہے جو ہر نیک اور بد کو آئے گی، اور نیک انسان اللہ رب العزت کی نوازشوں، عنایتوں اور محبتوں سے محظوظ ہوگا، اور ایک برے کردار کا حامل انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نشانہ بن جائے گا، والعیاذ باللہ تعالیٰ۔ جی قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف ثم قال اللهم الرفيق الأعلى. قلت إذن لا يختارنا، وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به. قالت فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم قوله اللهم الرفيق الأعلى. احسنت جی، یہ حدیث اسی باب من احب لقاء اللہ کی تیسری حدیث ہے، جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ہے۔ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، وہو صحیح، جبکہ آپ بالکل صحیح سالم تھے اپنی حیات طیبہ میں، اپنی حیات مبارکہ میں، جبکہ مکمل آپ کے پاس صحت تھی، عافیت تھی، سلامتی تھی، اور جو مرض الموت ہے، جو آخری مرض آپ کو لاحق نہیں ہوا تھا، اس وقت جو احادیث آپ بیان فرماتے تھے تو ان میں سے ایک حدیث یہ تھی کہ انہ لم یقبض نبی قط،
حتی یرا مقعدہ من الجنہ، کہ کسی نبی کی روح قبض نہیں کی جاتی، لم یقبض نبی، نہیں قبض کی جاتی کسی نبی کو یا کسی نبی کی روح کو، قط تو کبھی بھی، حتی یرا مقعدہ من الجنہ، حتیٰ کہ وہ دکھا دیا جاتا ہے اپنے جنت کے ٹھکانے کا، مقعد جو اس کا ٹھکانہ ہے، من الجنہ جنت سے، وہ ٹھکانہ نبی کو دکھا دیا جاتا ہے اس کی زندگی میں، اس کی وفات سے قبل، ثم یخیر، پھر اس کو اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ کی روح قبض کی جائے یا نہ کی جائے۔ تو اس حدیث میں انبیاء کے حوالے سے دو خصائص کا ذکر، ایک یہ کہ ہر نبی کو اس کی وفات سے قبل اس کے جنت کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، جو نبی کے لیے شرف کا باعث ہے اور بہت بڑی تکریم ہے۔ اور دوسرا یہ کہ نبی کو اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ چاہیں تو آپ کی روح قبض کر لی جائے، اور اگر چاہتے ہیں کہ مزید تاخیر کر دی جائے تو ہر طرح سے ممکن ہے آپ کے لیے۔ اگر فوری روح قبض کرنے کو پسند کرتے ہیں تو آپ کی روح قبض کر لی جائے، ورنہ آپ کو اور مہلت دے دی جائے اور آپ کی قبض روح میں تاخیر کر دی جائے۔ اس سے جو تقدیر کا نوشتہ ہے اس پر کلام نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے کہ ہر نبی کیا پسند کرے گا اور اس کی وفات کب واقع ہوگی، اس لیے یہ نہیں کہ تقدیر معلق ہے کہ پتہ نہیں نبی کس چیز کو اختیار کرے، فوری قبض روح کو اختیار کرے یا مہلت کو اختیار کرے، لہذا اس کے اختیار کرنے پر اس کی روح قبض کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ہر نبی نے کیا اختیار کرنا ہے اور وہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ کسی انسان کی تقدیر کسی مسئلے میں معلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وہ علم ہے جو بالکل حق ہے اور مؤکد ہے اور مضبوط ہے، اس میں کسی قسم کا نہ کوئی اشتباہ ہے، نہ کوئی جہل ہے، اور نہ ہی وہ علم معلق ہے کسی مخلوق کے فیصلے پر۔ چنانچہ انبیاء کو وفات سے قبل ان کا ٹھکانہ جنت کا دکھا دیا جاتا ہے اور ان کو اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ کی روح قبض کی جائے یا نہ کی جائے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، جب ان کا وقت آ گیا تو اللہ رب العزت نے فرشتے کو بھیجا روح قبض کرنے کے لیے، اور معمول کے مطابق انہیں بھی اختیار دیا گیا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب فرشتہ روح قبض کرنے آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو ایک مکہ رسید کر، تھپڑ رسید کر دیا، حتیٰ فقع عینہ، حتیٰ کہ ان کی آنکھ پھوڑ دی، اتنا وہ شدید تھپڑ تھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بازو میں کس قدر قوت تھی، اس قبطی کو ایک مکہ مارا اور وہ مر گیا۔ مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ اس قصے کو بیان کرتے اور کہتے کہ چھوٹی سی مکی رسید کی تو کتنی قوت تھی ان کے ہاتھوں میں، چنانچہ ملک الموت کو بھی تھپڑ رسید کر دی اور ان کی آنکھ پھوڑ دی۔ فرجع الی ربہ، تو اپنے رب کی طرف لوٹے، فقال، اور کہا کہ رب ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، کہ تو نے مجھے بھیجا ایسے بندے کی طرف جو موت نہیں چاہتا۔ فارسلہ اللہ الیہ، تو اللہ تعالی نے فرشتے کو دوبارہ بھیجا کہ جاؤ اور موسیٰ علیہ السلام سے کہو
یضع یدہ علی متن ثور، کہ اپنا ہاتھ ایک بیل کی کمر پہ رکھے اور جتنے بال اس کی مٹھی میں آ جائیں ہر بال کے بدلے 1 سال اور آپ کو مہلت دیتے ہیں۔ تو فرشتہ آ گیا اور کہا کہ ایسا آپ کر لیں، ایک بیل کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھیں، جتنے بال آ گئے ہر بال کے بدلے 1 سال آپ کو اللہ تعالیٰ اور عطا فرمائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا کہ پھر موت۔ تو کہا اگر پھر بھی موت آنی ہے تو ابھی ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے وہ جو رشد ہے آپ کے دل میں ڈال دی کہ پھر ابھی موت میرے لیے قابل قبول۔ یہ حدیث بھی دلیل ہے اسی موقف کی کہ اللہ رب العزت ہر نبی کو اس کی وفات سے قبل اختیار دیتا ہے موت کا یا مہلت کا، اور نبی جو پسند کر لے اسی کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے، اور نبی جو پسند کرتا ہے وہ اللہ کے علم میں لکھا ہوا ہے، یعنی تقدیر یہاں معلق نہیں ہے کہ نبی کے اختیار پر لکھا جائے گا کہ نبی نے کیا پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ، ہر بات اس کے علم میں ہے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ حدیث اپنی صحت کے عالم میں بیان فرمائی تھی۔ فلما نزل به یا فلما نزل به ورأسه على فخذی، اور جب نبی علیہ السلام پر آخری وقت اترا، وقت موت قریب آ گیا، اور اس وقت آپ کا سر مبارک میری ران پر تھا، غشی علیہ ساعۃ، تو کچھ گھڑیاں آپ پر غشی طاری ہوئی، جیسے ایک بے ہوشی کی کیفیت آپ پر طاری ہوئی، یعنی آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میری ران پر تھا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی ران پہ سر رکھ کے آرام کر سکتا ہے، لیٹ سکتا ہے اور سو سکتا ہے۔ یہ تو حالت مرض تھی، لیکن نبی علیہ السلام کا عین حالت صحت میں بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ران پر سر رکھ کر لیٹنا منقول اور ثابت ہے۔ چنانچہ اس غزوہ کا قصہ جس میں جناب عائشہ کا ہار گم ہو گیا تھا اور جس مقام پر پڑاؤ ڈالا تھا وہاں پانی نہیں تھا، اور نماز کا وقت گزرتا جا رہا تھا اور لوگ متحیر تھے کہ پانی نہیں ہے، کیسے وضو کریں اور کیسے نماز پڑھیں، جسے تیمم کی آیتیں نازل ہوئیں، تو لوگ جب باتیں کر رہے تھے کہ ہم ایسے مقام پر ہیں کہ پانی موجود نہیں اور ہماری نماز لیٹ ہو رہی ہے، اور ان کی باتوں کا لب لباب یہ تھا کہ یہ سارا عائشہ صدیقہ کے ہار کے گم ہونے کی بنا پر ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غصے سے وہاں آئے اپنی بیٹی کو ڈانٹنے کے لیے اور ان کو ایک تنبیہ کے لیے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک سیدہ عائشہ صدیقہ کی گود میں رکھے استراحت فرما رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شوہر اس طرح اپنی بیوی کی گود میں یا ران پہ سر رکھ کے لیٹ سکتا ہے، حتیٰ کہ محارم کے سامنے بھی، اگر کوئی محرم کے پاس موجود ہو اس کے سامنے بھی، کیونکہ سیدنا ابوبکر صدیق آئے تو اللہ کے نبی لیٹے رہے، تو گویا محارم کے سامنے بھی اس طرح لیٹنا درست ہے۔ اس میں ایک اظہار ہے بیوی سے محبت کا، حسن معاشرت کا اور ملاطفت کا اور ایک پیار کا۔ حالانکہ اس وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو اپنا ہار گم کر چکی تھی تو وہ ایک ڈانٹ کی مستحق تھی باپ کی طرف سے، شوہر کی طرف سے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اظہار محبت فرما رہے ہیں، حسن معاشرت کا اظہار فرما رہے ہیں، اور ان کی جھولی میں سر رکھے آپ لیٹے ہوئے تھے۔
چنانچہ جو آپ کا آخری مرض تھا اس میں بھی نبی علیہ السلام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی جھولی میں اپنا سر رکھے لیٹے ہوئے تھے، تو غشی علیہ ساعتن، تو کچھ وقت آپ پر ایک غشی بھی طاری رہی. ثم افاق، پھر آپ کو ہوش آیا. فاشخص بصرہ الی السقف، تو آپ کی نظریں ٹک گئیں چھت پر، چھت کی طرف آپ مستقل دیکھنے لگے اور آپ کی نگاہیں چھت کی طرف دیکھ رہی تھیں اور اس میں ٹک گئیں. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ رفیق اعلی عطا فرما دے، یعنی الحقنی بالرفیق الاعلی، کہ مجھے رفیق اعلی کے ساتھ ملا دے. یا اسألک الرفیق الاعلی، کہ اللہ تجھ سے رفیق اعلی کا سوال ہے. رفیق اعلی کی دو تفسیریں ہیں، یا تو اس سے مراد جنت ہے کہ مجھے جنت کا داخلہ عطا فرما دے اور دنیا سے مجھے اٹھا کر جنت میں داخل فرما دے، اور یا پھر رفیق اعلی سے مراد رفاقت، بہت ہی اعلیٰ رفاقت اور بہت ہی عمدہ رفاقت جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگی جنت میں، جس کا ذکر قرآن نے بھی کیا. من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یہ لوگ، ان کو رفاقت ملے گی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی. اور کتنی عمدہ اور بہترین رفاقت ہے یہ. اور یہ مقام کن کا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، قوم برادری کی نہیں، اپنے بڑوں کی نہیں، اپنے بزرگوں کی نہیں، بلکہ ان کا ایک ہی نسب العین ہے. قال اللہ اور قال رسول اللہ، اللہ نے کیا فرمایا اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، تو انہیں یہ عمدہ رفاقت حاصل ہوگی، عمدہ معیت ان کو ملے گی، عمدہ ساتھ ان کو ملے گا، جو کہ بڑے شرف کی بات ہے. اس مقام پر حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک نقطے کی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت پر اس نعمت کا ذکر کیوں کیا کہ ایسے بندوں کو انبیاء، صدیقین اور صالحین کی رفاقت ملے گی. اس لیے کہ عام طور پہ ایسے بندے دنیا میں غربا ہوتے ہیں، انہیں غربت کی زندگی بسر کرنی پڑتی ہے، لوگ ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ان کو اذیتیں دیتے ہیں، انہیں طرح طرح کے امتحانوں میں، آزمائشوں میں ڈالتے ہیں، اور ان کا ناطقہ حیات تنگ کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات ان کو بالکل تنہائی کا شکار ہونا پڑتا ہے. ایک شخص اپنے قبیلے میں تنہا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ ایک شخص اپنے گھر میں تنہا ہو جاتا ہے، اس کا باپ اس کا دشمن، اس کی ماں اس کی دشمن، اس کے بھائی اس کے دشمن، اور اس کو ایک عجیب اجنبیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ ان کے لیے تسلی ہے، گھبرائے نہ. یہ تسلی، یہ غربت تو عارضی ہے، یہ اجنبیت تو عارضی ہے. جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے گا یہ رفاقتیں عطا فرما کر. انبیاء کی رفاقتیں، صدیقین کی رفاقتیں، صالحین اور شہداء کی رفاقتیں، تو پھر یہ کتنا ایک عمدہ اور اعلیٰ مقام ہوگا. یہ الرفیق الاعلی. تو نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا اللہم الرفیق الاعلی، اسألک الرفیق الاعلی یا الحقنی بالرفیق الاعلی، کہ مجھے تو رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا دے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری احوال ہیں ام المومنین میں بیان فرما رہی ہیں، جس میں آپ پر غشی کا طاری ہونا، پھر ہوش میں آنا، پھر چھت کی طرف ٹکٹکی باندھتے ہوئے دیکھنا، اور پھر رفیق اعلیٰ کا سوال کرنا. اور کچھ باتیں اسی حدیث کے تعلق سے آگے بھی ہم بیان کریں گے، اگلے باب میں بھی آ رہی ہیں.
تو بہر کیف جب نبی علیہ السلام نے اللہم الرفیق الاعلی کہا تو قلت، تو عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اذن لا یختارنا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اب ہمیں پسند نہیں فرماتے، یعنی ہماری جو صحبت پسند نہیں فرما رہے، یعنی زندہ رہنا پسند نہیں فرما رہے۔ جب آپ نے رفیق اعلیٰ کا سوال کر لیا تو مانا آپ کو اختیار دیا گیا تھا کہ چاہے تو کہیں تو آپ کی روح قبض کر لیں اور کہیں تو آپ کو اور مہلت دے دیں، تو آپ نے الرفیق الاعلیٰ کہہ کر گویا پسند کر لیا کہ مجھے اب وفات ہی چاہیے، موت ہی چاہیے، روح کا قبض کرنا ہی چاہیے، اور وہ اعلیٰ رفاقت چاہیے جس کا اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے۔ تو عائشہ فرماتے ہیں کہ اذن لا یختارون، تو اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمیں اور اس زندگی کو پسند نہ فرمانے کا فیصلہ فرما چکے، جو ہماری ایک مصاحبت اور تعلق تھا اور ساتھ تھا، اسے چھوڑنے کا فیصلہ فرما چکے۔ بعرفت، اور میں نے پہچان لیا، انہ الحدیث الذی کان یحدثنا بہ، کہ یہ وہی حدیث جو آپ بیان کیا کرتے تھے کہ ہر نبی کو موت سے قبل اختیار دیا جاتا ہے، تو آپ کو بھی اختیار دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ دنیا کی زندگی کی طوالت کو پسند فرماتے، آپ نے الرفیق الاعلیٰ کہہ کر اپنی وفات کو پسند کر لیا، تاکہ وفات کے بعد جا ملے اس اعلیٰ رفاقت کے ساتھ، انبیاء اور صدیقین کے ساتھ، اور جنت کا داخلہ حاصل فرما لیں۔ قالت، عائشہ فرماتی ہیں فکانت تلک آخر کلمۃ تکلم بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ وہ آخری جملہ ہے جو نبی علیہ السلام نے بولا اپنی زبان مبارک سے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ اللہم الرفیق الاعلی، کہ یا اللہ رفیق اعلیٰ عطا فرما دے۔ اب سوال یہ کہ اس حدیث کا باب سے کیا تعلق ہے؟ باب ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، کہ جو بندہ اللہ کی ملاقات سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات سے محبت فرماتا ہے۔ تو تعلق نبی علیہ السلام کے ان الفاظ کے ساتھ ہے، اللہم الرفیق الاعلی، کہ آپ کا رفیق الاعلی کہنا یہ گویا موت سے محبت، اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے محبت، جنت کے داخلے کی محبت، اور یہ عمدہ رفاقت سے جا ملنے کی محبت ہے۔ تو رفیق الاعلی کا طلب کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے محبت کا مظہر ہے، اور اللہ رب العزت سے ملنا یہ آپ کی پسندیدگی اور آپ کا حسن اختیار تھا کہ آپ نے دنیا کو چھوڑنے اللہ تعالیٰ سے جا ملنے کا فیصلہ فرما لیا۔ تو کہ یہ جملہ اس باب سے متعلق ہے۔ باب کیا ہے؟ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو بندہ اللہ سے ملنا محبوب رکھے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا محبوب رکھے گا، اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے الرفیق الاعلیٰ کہہ کر اللہ تعالیٰ سے ملنے کی محبت کو ظاہر فرما دیا، اور یہ اس طرح باب کی مناسبت جو ہے وہ ثابت ہو گئی۔ يقول رحمه الله تعالى: باب سكرات الموت. قال حدثني محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة أن أبا عمرو ذكوان مولى عائشة أخبره أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء، شك عمر فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله إن للموت سكرات، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. قال أبو عبد الله: العلبة من الخشب والركوة من الأدم. جزاک اللہ خیر۔ باب سکرات الموت، یہ کتاب الرقاق کا نیا باب شروع ہوتا ہے، باب نمبر 42، موت کی سکرات، سکرات الموت، موت کی سکرات، موت کی سختیاں،
یہ سکرات سکر کی جمع ہے، اور عام طور پہ اس کا ترجمہ بے ہوشی سے کیا جاتا ہے۔ اصل سکر کا معنی یہ ہے کہ انسان اور اس کی عقل اور اس کی ہوش کے درمیان کسی چیز کا حائل ہو جانا۔ یہ ایک مخصوص کیفیت ہے جس میں انسان اور اس کی عقل، اس کی خرد اور اس کی ہوش و حواس کے بیچ ایک چیز حائل ہو جاتی ہے، جس کی بنا پر انسان اپنی عقل سے اور اپنی ہوش سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ اسی سے شراب کی بے ہوشی، اس کو بھی سکر کہا جاتا ہے۔ شراب کا نشہ جب انسان پی جاتا ہے تو یہ نشہ اس کے اور اس کی عقل کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے، اور وہ بندہ اپنی عقل کھو بیٹھتا ہے کچھ وقت کے لیے، اور اپنی ہوش سے بالکل بیگانہ ہو جاتا ہے اور اوٹ پٹانگ حرکتیں شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کیفیت کا نام بھی سکر۔ اور یہ سکر تکلیف کی شدت کی بنا پر بھی پیدا ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ موت سے قبل تکلیف انتہائی شدید محسوس ہو سکتی ہے۔ اس قدر شدت کے ساتھ طاری ہو کہ انسان پر ایک سکر اور بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جائے، اور انسان اپنی عقل سے، خرد اور ہوش سے بالکل بیگانہ ہو جائے۔ یقیناً موت کی سختیاں ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی موت کے احوال ذکر کیے ہیں۔ جب ان کا آخری وقت تھا تو باتیں بھی بالکل وہ ہوش مندی والی کر رہے تھے، یعنی موت کی علامتیں ان کے چہرے پر ظاہر ہو چکی تھیں، مگر باتیں وہ پوری ہوش مندی کی کر رہے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے مال کو خرچ کرنے کا بھی ذکر کیا، اور مال کی کثرت پر افسوس کا اظہار بھی کیا، اور یہ تک کہا کہ کاش میرے پاس جو صندوق میں سونے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں یہ سونے کے ڈھیر نہ ہوتے بلکہ بکری کی مینگنیاں ہوتی، اونٹ کی لید ہوتی، تاکہ مجھے ان کا حساب نہ دینا پڑتا۔ بلکہ اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا یہ سارا سونا تم لے لو، اور عبداللہ چونکہ بڑے ہی زاہد انسان تھے، انہوں نے انکار کر دیا کہ میں نے اس مال کا کیا کرنا ہے۔ اس وقت عبداللہ نے کہا کہ ابا جان، آپ پر علامات موت بھی نظر آ رہی ہیں اور باتیں بھی بڑی آپ ہوش مندی کی کر رہے ہیں، تو کیا سکرات الموت کی کیفیت آپ الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں؟ تو اس موقع پر جناب عمرو بن عاص نے فرمایا کہ الموت اشد من ان یوصف یا بنی، کہ میرے بیٹے موت کی جو کیفیت اور حالت ہے اس کے اظہار کے لیے الفاظ میرے پاس نہیں ہیں، اس کا نقشہ کھینچنا اس کے لیے موضوع الفاظ میرے پاس نہیں ہیں۔ لیکن اس وقت میرے احساسات کیا ہیں؟ کأن الرضوہ فوق اعناقی، یہ رضوہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ جیسے آپ کوہ نوری کی طرف جائیں تو پہاڑی سلسلہ دور تک پھیلا آپ کو نظر آئے گا، لگتا ہے کہ وہ سارا پہاڑی سلسلہ اٹھا کر زمین سے اکھیڑ کر میری گردن پہ لاد دیا گیا ہے۔ وَكَأَنَّ نَفَسِي يَخْرُجُ مِنْ إِبْرَةٍ، اور لگتا ہے کہ میرا سانس جو پہلے بڑی وسعت سے آتا جاتا تھا، لگتا ہے کہ اب وہ سوئی کے ناکے سے نکل رہا ہے۔ اس قدر ایک حبس کی کیفیت مجھ پر طاری ہے۔ تو یہ سکرات الموت، موت کی شدتیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا، اور اس باب کا بڑا گہرا تعلق کتاب الرقاق سے۔ یقیناً ایک انسان جب موت کی سختیوں کو جانے گا اور موت کی ہولناکیوں کو جانے گا تو یقیناً اس کے دل میں نرمی آئے گی، اور وہ یہ سوچے گا کہ میرا یہ آخری وقت سہولت کے ساتھ طے ہو جائے اور یہ آخری سفر آسانی کے ساتھ طے ہو جائے۔ یقیناً وہ اس کے لیے محنت کرے گا، کوشش کرے گا اور عمل صالح کرے گا۔ چنانچہ یہ حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے، اور نبی علیہ السلام کے آخری سفر کی بیشتر حدیثیں
ام المومنین سے مروی ہیں جن میں علم کا، عقیدے کا بڑا ایک خزانہ موجود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ام المومنین کی جو مرویات ہیں لگ بھگ 2000 کے قریب، وہ علم سے بھرپور ہے، بڑی امت کی خیر خواہی، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ گھر کا بیشتر علم سیدہ عائشہ صدیقہ کی روایت سے ہم تک پہنچا، اور یقیناً بڑا وہ گراں قدر علم ہے، بڑے وہ علم کے خزانے ہیں جو ان کے لیے مستقل صدقہ جاریہ ہے۔ یہ بھی ان کی روایت سے ہے، فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان بین یدیہ رکوہ، کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکوہ اور علبہ یا علبہ پڑا ہوا تھا۔ یہ رکوہ اور علبہ یہ دو برتن ہیں۔ راوی کو شک ہے کہ رکوہ کے الفاظ کے یا علبہ کے الفاظ کے، یہ راوی جس کو شک ہے وہ ہے عمر بن سعید۔ عمر بن سعید انہیں شک ہے کہ حدیث میں رکوہ کے الفاظ ہیں یا علبہ کے الفاظ، اور یہ دونوں برتن۔ امام بخاری رحمہ اللہ چونکہ لغت کے بھی بہت بڑے امام تھے، آگے انہوں نے رکوہ اور علبہ کا معنی بتایا ہے کہ رکوہ جو ہے یہ چمڑے کا برتن ہوتا ہے اور علبہ لکڑی کا برتن۔ ان دونوں برتن ہی ہیں جو پانی کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ رکوہ جو ہے وہ چمڑے کا برتن ہے اور علبہ جو ہے وہ لکڑی کا برتن۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت ہے اور آپ کے سامنے برتن رکھا ہوا تھا، فیہا ماء، اس میں پانی تھا۔ جو آگے شک کا عمر ہے، عمر کو شک ہے، یہ عمر بن سعید جو حدیث کا راوی ہے اسے شک ہے کہ یہ علبہ کا لفظ ہے یا رکوہ کا لفظ ہے۔ یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ نے کیا لفظ استعمال کیا، تو یہ شک عمر کی طرف سے ہے۔ بہرحال یہ شک کسی قسم کا نقصان دہ نہیں ہے۔ المفروض نبی علیہ السلام کے سامنے برتن تھا اور برتن میں پانی تھا، اس کا چمڑے کا ہونا یا لکڑی کا ہونا اس سے نفس مسئلہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو بہرکیف پانی سے بھرا ہوا برتن تھا۔ فجعل يدخل يديه في الماء، تو نبی علیہ السلام اپنے ہاتھ پانی میں داخل کرنے لگے۔ فيمسح بها وجهه، اور اس سے اپنے چہرے پر پھیرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنا ہاتھ، اپنی انگلیاں اس پانی میں داخل فرماتے اور اپنے چہرے پر پھیرتے، یعنی اس تکلیف اور کرب کی شدت کی بنا پر۔ اور آپ ساتھ ساتھ یہ الفاظ کہتے، لا الہ الا اللہ ان دل موت سکرات، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بلا شبہ موت کی تکلیفیں ہوتی ہیں، موت کی شدتیں ہوتی ہیں، موت کی سختیاں ہوتی ہیں۔ اس کا کیا معنی ہے موت کی سختیوں کا ہونا؟ موت کی سختیاں اس کی 3 تعبیریں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ جو لوگ نافرمان ہیں، کافر ہیں، منافق ہیں، ان پر موت کا آنا بڑی شدت کے ساتھ، تکلیفوں کے ساتھ، اور ان کا سختیاں جھیلنا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ایک عذاب کی شکل ہے، اور موت کے وقت ہی سے ان کا عذاب شروع ہو جاتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی وہ مسلسل عذاب میں گرفتار رہتے ہیں، قبر میں بھی، اور کل جب قیامت قائم ہوگی تو ان کو عذاب دیا جائے گا۔ یہ کفار کی موت ہے، مشرکین کی موت ہے، منافقین کی موت ہے، یہ ایسے لوگوں کی موت جو فسق و فجور میں مبتلا رہتے ہیں، گرفتار رہتے ہیں۔ دوسرا صالحین کی موت، وہ صالحین جن کا عقیدہ اچھا تھا لیکن گناہ بھی ہوتے تھے، معصیتیں بھی ہوتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ موت کے وقت ان کو تکلیفیں دے کر اور شدتیں طاری کر کے ان گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے، ان کے عقیدے کی برکت سے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ انہوں نے ایک بڑا مفید ایک موضوع اٹھایا ہے تمہیز کا، کہ جنت کا داخلہ تمہیز کے بغیر ممکن نہیں ہے۔
اور تمہیز کا معنی گناہوں سے پاک صاف ہو کر ہی بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ تمہیز بہت ہی ضروری ایک حقیقت ہے، بہت ضروری ایک مسئلہ ہے، اور یہ ایک مستقل موضوع جس کو اللہ نے کبھی موقع دیا تو بیان کریں گے۔ اور وہ امور جن سے بندے کو تمہیز حاصل ہوتی ہے اور اللہ اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے، ان میں سے ایک امر موت کی سختیاں بھی ہیں۔ بندہ صاحب عقیدہ ہے، موحد ہے، مگر معصیتوں کا ارتکاب کرتا تھا، اور اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو جھاڑنا چاہتا ہے۔ دنیا میں اس کے اعمال صالحہ اس کے گناہ نہ جھاڑ سکے، مگر اس کے عقیدے کی برکت سے اللہ تعالیٰ موت کے وقت اس پر سختیاں طاری کرتا ہے، سکرات طاری کرتا ہے، اور اس کو گناہوں سے پاک صاف کر کے اس دنیا سے نکالتا ہے اور دار آخرت کی طرف منتقل کرتا ہے۔ اور تیسری صورت جو ہے، جیسے انبیاء اور صالحین، جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت اخیر، کہ آپ بھی فرما رہے ہیں کہ موت کی سکرات ہیں، موت کی شدتیں ہیں، حالانکہ آپ کے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر اس قسم کے شخصیات کو اس موقع پر شدتیں لاحق ہوتی ہیں تو اس کا مقصود رفع درجات ہے، کہ اللہ رب العزت اس موقع پر کچھ سختیاں ان پر طاری کر کے ان کے مزید درجات بلند کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ معاملہ انبیاء اور صدیقین کے ساتھ یقیناً اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ شد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ دنیا کی زندگی میں بھی سخت ترین تکلیفیں نبیوں پر آتی ہیں، اور نبیوں کے بعد ان لوگوں پر جن کا درجہ اور مقام انبیاء کے بعد ہے، جیسے صدیقین ہیں، اللہ ان کو جھنجھوڑتا ہے اور مختلف مصائب سے دوچار کرتا ہے، تو ان پر سخت ترین تکلیفیں آتی ہیں۔ مقصود کیا ہے؟ مقصود بلندی درجات۔ ایک بار صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سنتے ہیں کہ آپ کو بخار ہے، تو صحابہ کرام عیادت کے لیے آئے اور کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے نبی علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے اور آپ کا حال معلوم کرنے کے لیے، اور صحابہ محسوس کر رہے تھے کہ اتنے فاصلے پر بھی اللہ کے پیارے پیغمبر کے بخار کی تپش ان تک پہنچ رہی ہے۔ صحابہ نے متعجب ہو کر پوچھا کہ انک لتوعک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی بخار ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انی لاوعک کما یوعک رجلان منکم، کہ مجھ اکیلے کو تمہارے دو انسانوں کے برابر بخار ہوتا ہے۔ یہ تکلیف کی شدت کیوں ہے؟ تاکہ اللہ رب العزت ان انبیاء اور صدیقین کے درجات کو اور رفعت عطا فرما دے اور بلندی عطا فرما دے۔ تو اس موقع پر نبی علیہ السلام کا کہنا کہ ان للموت سکرات، کہ موت کی شدتیں ہیں، بے ہوشیاں ہیں، حالانکہ آپ اللہ کے نبی ہیں، بلکہ انبیاء کے سردار ہیں، بلکہ اولو العزم رسل میں بھی آپ کا مقام سب سے اونچا، پوری اولاد آدم کے سردار۔ تو اس موقع پر ان سکرات کا طاری ہونا صرف اس بنا پر کہ اللہ رب العزت آپ کے درجات کی بلندی چاہتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رفعت درجات کا معاملہ پوری زندگی قائم رہا، مختلف امتحانات سے دوچار ہوئے، مختلف مشاکل آپ پر ٹوٹی، بلکہ خالق کائنات کی حکمت 23 سالہ آپ کی نبوت کا دور، اور اس دور میں 23 سال آپ پر وحی اتری، اور وحی کا نزول بھی بڑی شدت کے ساتھ ہوتا تھا۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ بعض اوقات نبی علیہ السلام پر وحی اترتی، موسم شدید سرد ہوتا، آپ میرے کمرے میں ہوتے، اور جب فرشتہ وحی دے کر جاتا تو آپ پسینے میں نہا چکے ہوتے۔ اس طرح شدت کے ساتھ پسینہ آپ کا بہتا، اور آپ کی جبین، آپ کی پیشانی سے پسینہ اس قدر گرتا جیسے موتیوں کے ہار کی لڑی توڑ دی گئی ہو، جیسے بعض اوقات پرنالے سے بارش کا پانی بہتا ہے، اتنی شدت کا پسینہ آپ کا بہتا، اور آپ کی سانس پھول جاتی، رگیں پھول جاتی، اور اس طرح آپ کے حلق سے آوازیں آتی
جیسے سوئے ہوئے انسان کی خراٹے کی آوازیں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے 23 سال یہ مسلسل شدت اپنے نبی پر طاری رکھی. ایک تو اس اظہار کے لیے کہ یہ ہماری وحی ہے، یہ کسی عام ڈاکیے کا پیغام نہیں ہے جو خط دے کر چلا جاتا ہے، یہ خالق کائنات کا کلام آپ پر اتر رہا ہے جس کی حیثیت ہر کلام سے جدا ہے اور ممتاز ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ شدت آپ کا برداشت. وہ مالت یدہ، اور آپ کا ہاتھ نیچے کی طرف مائل ہو گیا، نیچے کی طرف جھک گیا، جس کا معنی یہ کہ نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے سکرات الموت کا باب قائم کیا کہ موت کی سختیاں، موت کی شدتیں بڑی ہولناک ہیں، اور ان سختیوں کے اسباب ہم نے ذکر کر دیے. یا تو تعذیب اور درد اور عذاب دینا یہ گناہ گاروں اور کفار اور مشرکین کے لیے، یا اس موقع پر وہ صالحین جنہوں نے گناہوں کا بھی ارتکاب کیا ہو ان کی تمہیز کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو اس شدت کے بدلے معاف کر دے اور پاک صاف کر دے انہیں، اور تمہیز کے ساتھ انہیں دنیا سے لے جائے. اور یا پھر یہ سختیاں پاس بندوں کے لیے، مقربین کے لیے رفع درجات کے لیے ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کی بلندی چاہتا ہے. قال ابو عبداللہ، یہ ابو عبداللہ امام بخاری کی کنیت ہے کہ العلبۃ من الخشب، ان علبہ وہ برتن ہے جو لکڑی کا بنا ہوتا ہے، والرکوہ من العدم، اور رکوہ وہ برتن چمڑے کا ہوتا ہے. جو پیچھے حدیث میں گزرا کہ آپ کے سامنے رکوہ تھا یا علبہ تھا، تو اس کی آپ نے وضاحت فرما دی کہ علبہ لکڑی کے برتن کو کہتے ہیں اور رکوہ چمڑے کے برتن کو. جی. قال حدثني صدقة قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. قال هشام يعني موتهم. یہ حدیث بھی سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے. فرماتے ہیں کہ کان رجال من الاعراب، کچھ اعرابی مرد، جفات، جن میں جفا ہوتی تھی، یعنی دل سخت ہوتے تھے. ان اعرابیوں کے دلوں میں سختی ہوتی ہے اور جفا ہوتی ہے. اسی سختی کی بنا پر وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو شہری نہیں کر پاتے. وہ تو الفاظ ڈھونڈتے ہیں، پروٹوکول سے بات کریں، لیکن عربی جو ہیں وہ اپنی زبان کی تیزی کی بنا پر اور جو دل میں ایک شدت ہوتی ہے اس بنا پر وہ بات کہنے میں کوئی باک محسوس نہیں کرتے. چنانچہ کچھ عربی آتے، اسی لیے صحابہ کرام عربیوں کی آمد کا انتظار کرتے تھے. یعنی صحابہ میں ہمت نہیں ہوتی تھی نبی علیہ السلام سے سوال کرنے کی، لیکن عربی چونکہ آ کر سوال کر جاتے تھے اور ان کے سوالوں کے نتیجے میں نبی علیہ السلام جواب بھی دیتے تھے، جس سے ان کو علم حاصل ہوتا تھا، بڑا فائدہ ہوتا تھا. تو اس سے صحابہ بعض اوقات خوش بھی ہوتے اور اعراب کی آمد کا انتظار بھی کرتے تاکہ وہ سوال کریں اور نبی علیہ السلام جواب دے اور ہم کو علم نافع حاصل ہو. کچھ عربی آتے اور آ کر ایک سوال کرتے، یسألونہ متی الساعہ، سوال کرتے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی. یہ سوال صحابہ نہیں کرتے تھے، عربی کرتے تھے. فکان ينظر الى اصغرهم، تو نبی علیہ السلام اس سوال کا جواب دینے کے لیے ان میں سے سب سے چھوٹے بندے کو دیکھتے، چھوٹے بچے کو دیکھتے اور پھر فرماتے ان يعش هذا لا يدرك الحرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. یہ چھوٹا بچہ اگر زندہ رہے
اور بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جائے اور پھر اس کی موت واقع ہو، تو اس کے مرنے سے قبل تم سب پر قیامت قائم ہو چکی ہوگی۔ یہ آپ کا جواب ہوتا جو کئی احادیث میں منقول اور ثابت ہے۔ ایک موقع پر نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، یہی سوال آپ سے ہوا، اس وقت ایک بچہ بھی اس مجلس میں موجود تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارا سوال یہ کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ اس بچے کے بوڑھا ہو کر مرنے سے قبل قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت کی تیاری کے لیے ہر شخص یہ دیکھے جو بھی ان کے خاندان میں بچہ ہو یا ان کے معاشرے میں کوئی کم عمر ہو کہ اس بچے کے بڑھاپے سے قبل قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس کا معنی موت ہے۔ آگے جو ہے نا قال ہشام یعنی موتہ، کہ قیامت قائم ہونے سے نبی علیہ السلام کی مراد موت واقع ہونا ہے، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی مانا تم سب مر جاؤ گے اور فنا کا شکار ہو جاؤ گے۔ یہ بھی ایک قیامت ہے۔ کہ قیامت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے قیامت صغریٰ، یہ ہر بندے کے ساتھ، ہر بندے کی موت قیامت صغریٰ ہے۔ من مات فقط قامت قیامتہ، جو شخص مر جائے اس کی قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ قیامت صغریٰ جو ہر بندے کے سر پہ کھڑی، یعنی اس کی موت اس کی قیامت ہے۔ دوسری قسم قیامت وسطیٰ ہے، جس کا ذکر اس حدیث میں ہے۔ قیامت وسطیٰ سے مراد یہ ہے کہ ہر شخص یہ دیکھ لے، طے کر لے اور یہ بات متحقق کر لے کہ جو بھی ان کے معاشرے میں کم عمر شخص ہو وہ بڑھاپے تک پہنچے اور موت کا شکار ہو تو اس سے قبل اس وقت موجود سارے انسانوں پر قیامت قائم ہو چکی ہوگی، مانا سارے انسان مر چکے ہوں گے۔ یہ قیامت وسطیٰ ہے جس کا تعلق ایک معاشرے کے ساتھ ہو سکتا ہے، یعنی قیامت صغریٰ کا تعلق ہر بندے کے ساتھ ہے، اور قیامت وسطیٰ کا معنی یہ ہے کہ ہر معاشرے میں یا گھرانے میں جو کم عمر شخص ہو اس کو دیکھ کر طے کر لو کہ اس کی وفات سے قبل ہم پر سب پر قیامت قائم ہو جائے گی، مانا ہم سب فنا کا شکار ہو جائیں گے اور موت کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ ہے قیامت وسطیٰ۔ اور تیسری قسم قیامت کبریٰ ہے، جو سب سے بڑی قیامت ہے اور سب سے ہولناک، وہ تمام انسانوں پر قائم ہوگی جب سارے انسان پہلے فنا کا اور بے ہوشی کا شکار ہوں گے، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور پھر سارے لوگ قبروں سے اٹھیں گے، زندہ ہوں کر میدان محشر کی طرف بڑھیں گے اور پلک جھپکنے میں میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ یہ قیامت کبریٰ ہے جو ہر انسان پر جو ہے وہ طاری ہوگی جب اللہ کا امر آ جائے گا۔ اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک دیں گے تو سارے زندہ لوگ بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، اور پھر کچھ وقفے کے بعد دوبارہ سور پھونکیں گے اور سارے مردے اور یہ بے ہوش شدہ لوگ اٹھیں گے اور میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ یہ قیامت کبریٰ ہے۔ تو یہاں جس قیامت کا ذکر ہے وہ قیامت وسطیٰ ہے، اور یہ کسی محلے، کسی معاشرے، کسی ملک یا کسی سلطنت میں ایک عموم کی حیثیت رکھتا ہے کہ جو بھی اصغر القوم ہو، چھوٹا ہو، اسے انسان دیکھ کر یہ طے کر لے کہ یہ بچہ جب بڑا ہوگا اور بڑھاپے میں مرے گا تو اس سے قبل ہم سب مر چکے ہوں گے۔ یہ بھی استعداد قیامت کے لیے ایک راستہ دیا گیا کہ انسان اپنی موت کو ہمیشہ سامنے رکھے کہ دنیا میں ہمیشگی نہیں ہے اور دنیا میں بقا نہیں ہے، بلکہ ایک وقت آئے گا کہ موت طاری ہوگی، اور ایک وقت آئے گا کہ اس دنیا سے جانا ہے اور سفر آخرت اختیار کرنا ہے۔ تو اس کے لیے پوری طرح تیاری اختیار کی جائے اور پوری طرح اس کے لیے بندہ تیار رہے کہ یہ وقت اچانک آ سکتا ہے۔ موت کے تعلق سے یہ 3 حقیقتیں کبھی فراموش نہ کی جائیں۔ نمبر 1، موت سب پر آنی، کوئی اس سے مستثنا نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص پر موت آنی، ہر شخص نے اس موت کو چکھنا ہے، اور
الموت کأس کل ناس شاربوها والقبر باب کل ناس داخلوها، موت ایک جام جو ہر شخص نے پینا ہے، اور قبر ایک دروازہ جو ہے جس سے ہر شخص نے داخل ہونا ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے بڑی تلخ کہ ہر نفس الموت آئے گی اور کسی انسان کے لیے بقا نہیں۔ اور دوسرا جو تلخ حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اچانک آنا تھا، اتیکم بغتہ، اچانک آئے گی۔ کسی انسان کے ماتھے پر اس کی عمر تحریر نہیں ہے کہ تو نے کب مرنا ہے، اچانک آ سکتی ہے۔ ایک سانس انسان لے لے، دوسری سانس کا اعتبار نہیں ہے، ممکن ہے موت آ جائے تو اچانک آئے گی۔ اور تیسرا یہ کہ ہمیں ایک بات پر پابند کیا گیا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم نے پوری توجہ اور بیداری کے ساتھ اس حقیقت کو دیکھنا ہے کہ تم پر جب یہ وقت آئے تم مسلمان ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہو، اعمال صالحہ کرنے والے ہو، گناہوں پر موت نہ آ جائے بلکہ تقوی اور نیکی کی راہ پر موت آ جائے۔ یہ تین حقائق موت کے تعلق سے بہت ہی تلخ جو ہر انسان پر قائم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے امت کے لیے ایک استعداد کا راستہ پیدا کیا کہ تم اس حقیقت کو سوچ کر اور بالکل اپنی موت کی تیاری کرو، آخری وقت کی تیاری کرو، اعمال صالحہ کے ساتھ، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے جذبے کے ساتھ۔ اللہ پاک توفیق عطا فرما دے۔ وصلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأهل طاعته أجمعين۔